اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے اپنی محبت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے کہ لوگوں تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تب بھی اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کریں کہ ہمیں اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ اگر مجھے اور آپ کو پیاری ہے تو وہ اپنی جان پیاری ہے، ہم جان سے بھی زیادہ پیار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر میں اور آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پتہ چلے کہ یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر ہم تمام اوروں کے طریقوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ جس کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی نا، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، مدینہ سے ایک کھجور آتی ہے اور اس کی کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کوئی زمین پر نہیں پھینکتا، حالانکہ اس میں کوئی فتویٰ نہیں اگر وہ زمین پر پھینک دے، لیکن احتراماً وہ کسی مقدس جگہ پہ اس گٹھلی کو رکھے گا، کیوں کہ اس کی نسبت مدینہ سے ہے۔ اگر ایک کھجور کی گٹھلی کی نسبت مدینہ سے ہے، اس کا احترام اتنا ہے، تو اگر ایک شخص کی نسبت کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، آمنہ کے لال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہو جائے تو اس کی نسبت کا کیا کہنا۔ عام حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، لیکن بعض نے محدثین نے اسے ضعیف لکھا ہے، لیکن چونکہ ہم فضائل میں بات کر رہے ہیں تو فضائل میں بھی ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا بنا رہی تھی اور آپ نے تنور میں آگ جلائی اور روٹیاں لگانی شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب آئے اور پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ روٹیاں لگا رہی ہو۔ فرمایا ایک پیڑا مجھے دو، میں بھی روٹی لگاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور ایسے اپنے ہاتھوں مبارک میں پھیرنے کے بعد آپ نے روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد آپ نے بھی تنور میں لگا دی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آئی، میں اپنا کام کم کرنے لگی، جتنی روٹیاں میں نے لگائی تھی تنور میں وہ میں نے نکال لی، وہ پک گئی۔ اب آگ کا کام ہے نا پکانا، آپ کا کام ہے جلانا، پکانا، بنا دینا۔ اب کہتی ہے کہ میں بار بار چکر لگا رہی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تنور میں لگائی تھی وہ پکی ہے یا نہیں۔ کافی چکر لگانے کے بعد کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں عائشہ یہ روٹی نہیں پک سکتی۔ کہا یا رسول اللہ ایسی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس روٹی کو محمد کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، محمد کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اسے دنیا کی آگ نہیں پکا سکتی۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وہ پیڑا آئے، وہ پیڑے کی روٹی بنے اور تنور میں لگے، اگر اسے حالانکہ آگ کا کام ہے پکانا، آگ کا کام ہے جلا دینا، زیادہ دیر لگے گی روٹی جل جائے گی، لیکن آگ اسے پکاتی نہیں، جلاتی کو نہیں، کیونکہ اس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو گئی کہ اس کو ہاتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہیں۔ اگر میری آپ کی نسبت کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، آج سے 1400 سال، اس 1500 سال گزرنے کے بعد بھی میری آپ کی نسبت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، میرا آپ کا تعلق کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ مجھے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے۔ اگر وہ پیڑا کملی والے محمد کے ہاتھ میں آتا ہے، اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے، تو میں اور آپ تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا، انسان بنایا اور کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت فرمایا۔ ہم اگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھیں گے تو اللہ ہمیں بھی اسی طرح دوزخ سے محفوظ فرما لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔